अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग, दिल नहीं चाह रहा कहने को कि हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, क्योंकि आज हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा शर्मनाक वाकया हुआ है जिसको रिपोर्ट करते वक्त मेरा दिल दहल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि एक श्रीलंकन मैनेजर जो कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक लेदर फैक्ट्री में काम करते थे, आज उनकी लाश के साथ ऐसा घिनौना काम किया गया है, उनको जलाया गया है, उनको मारा गया है। बहुत से लोग आपको इस वाक़े के हवाले से रिपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब, और साबिक प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं मियां अशफाक साहब, जिनका अपना ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है, जो सारा दिन वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे। और अब तक मेरा वीडियो आप तक इसलिए लेट पहुँचा क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जब इब्तदाई न्यूज़ आ रही थी तो उस जो न्यूज़ है उसमें बहुत सारे झोल थे, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हकीकत से बिल्कुल अलग थी। इसीलिए पूरा दिन मेरी जो नज़र है वो इस खबर के ऊपर रही, और मैं चाहती थी कि मैं वो खबर आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि जिस पे मैं डट के कह सकूं कि हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है और उसके अंदर 1% भी झूठ या कोई झोल शामिल ना हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं जो भी आप लोगों को ये वाकया रिपोर्ट करूंगी पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी, और वहां पर जो आए विटनेस लोग सारा दिन देखते रहे हैं, मैं आपको वही चीज रिपोर्ट करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अब तक आप लोगों ने ये सुना कि एक शख्स जिसका जो श्रीलंकन है और वो शायद हिंदू है, बहुत सारे लोगों को उसके नाम की वजह से वो हिंदू लग रहा है। नाम है जी कुमार प्रांथा। ये शख्स जो है इसका ताल्लुक श्रीलंका से था, और ये सियालकोट की एक लेदर फैक्ट्री का मैनेजर था। वहाँ पर ये प्रोडक्शन के जो प्रोडक्शन इंचार्ज था, और इसके अंडर बहुत सारी जो लेबर है वो आती थी। अब ये जो शख्स था, ये बड़ा, हमें जो पता चला है वो यही है कि बड़ा असूल परस्त था और अपनी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये जो कुमार प्रांता है, इसका जो रिलीजन है वो हिंदू नहीं था, ना ही ये क्रिश्चियन था, बल्कि इसका जो रिलीजन है वो जनाब था बुद्ध मत का, यानी बुद्ध मत का पैरोकार था। और ये जो शख्स है ये काफी सख्त भी था, लेबर के कुछ लोग इससे नाराज भी रहते थे। और आपको जाहिर बात है पता है कि जब किसी फैक्ट्री का कोई मैनेजर होता है तो ऑब्वियसली वो असूल परस्त होता है, क्योंकि उसको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है लोगों के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने लोगों को लेकर चलना होता है, और साथ में क्योंकि वो प्रोडक्शन इंचार्ज होता है इसीलिए उसने लोगों के ऊपर थोड़ी सख्ती भी रखनी होती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब तक जो हमें कुछ लोगों ने बताया कि उस लेदर फैक्ट्री के अंदर कुछ सफाई के मामला चल रहे थे, और आपको पता है कि ईयरली 1 साल बाद 2 साल बाद पूरी फैक्ट्री के अंदर पेंट्स होते हैं, तो पेंट का काम जो है वो वहां पर चल रहा था। और ये जो प्रोडक्शन मैनेजर यानी कि कुमार प्रांथा थे, इन्होंने लेबर के अंदर काम को बांटा हुआ था, और ये उन तमाम लोगों को ये कह रहे थे कि जनाब आपने पेंट करना है, आपने सफाई करनी है, आपने ये करना है। और उसी दौरान कुछ लोगों के साथ इनकी सुबह से लेकर शाम तक कलामी चल रही थी जो लेबर के लोग थे। उसी दौरान दीवार के ऊपर कुछ पोस्टर्स लगे हुए थे, और वहां के लेबर ने जो बयान दिया है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले ये मामला समझ लीजिए कि जो हम तक पहुंचा है वो यही है कि जो लेबर के लोग थे उनकी तू तू मैं हो रही थी कुमार प्रांता के साथ, क्योंकि कुमार प्रांता जिस तरह से उनको काम करवाना चाह रहे थे वो लोग उस तरह से शायद करना नहीं चाह रहे थे, या उनसे हो नहीं पा रहा था। उसी दौरान कहा यह जाता है कि कुमार प्रांता को गुस्सा आया और उन्होंने कुछ चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर दी, और उसी वक्त दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था जिसके ऊपर कहा जा रहा है, मुबैना तौर पे लिखा हुआ था हजरत इमाम हुसैन का नाम और शायद दरूद शरीफ। और उस शख्स ने क्या किया कि उसने वो पोस्टर जो है वो फाड़ कर फेंक दिया, जिसपे उस हजूम के अंदर 2 अफराद ऐसे थे जो मुश्तइल हुए। और अभी तक हमारी जो इब्तदाई मालूमात है उनके अकॉर्डिंगली उस शख्स का नाम फरहान इदरीस था, दूसरा उसका एक और दोस्त था। उसने सारी लेबर को ना सिर्फ तशद्दुद पे उकसाया, बल्कि उस शख्स को जो कुमार प्रांता था उसको मारना शुरू कर दिया, और ना सिर्फ उसको मारा बल्कि जो फैक्ट्री का मालिक है उसका बयान भी सामने आया है कि फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि जब हमें इस झगड़े की इतला मिली तो हमने उसी वक्त पुलिस को इतला दे दी थी, लेकिन पुलिस देर से पहुंची, और जब पहुंची तो नामुकम्मल पहुंची, यानी कि पुलिस के जो लोग थे वो बहुत कम थे, और उनकी जो नफरी है जब तक पूरी नफरी ने पहुंचना था तो तब तक वो शख्स जो है वो मर चुका था, और जो लोग थे, जो मोब था, वो इस हद तक मुश्तइल हो चुका था कि उनमें से एक दो लोगों ने हीरो बनने की कोशिश की और उस लाश को घसीटते हुए चौक तक ले गए, और वहां जाकर उसको आग लगा दी। और झुलसी हुई लाश की तस्वीर और वीडियोस जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होना शुरू हुए तो उसके बाद ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा आग की तरह फैल गई। सब लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं सियालकोट
روڈ کے میاں اشفاق صاحب. السلام علیکم اشفاق صاحب, مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ اصل واقعہ ہے کیا, کیونکہ آپ خود آئی وٹنس ہیں, آپ موقع پر موجود ہیں, بتائیے. جی بالکل زنیرہ, یہ اصل میں سیالکوٹ میں وزیر آباد روڈ پہ ایک فیکٹری ہے راجو کے. یہ اس فیکٹری کا ایکچول واقعہ ہے جہاں پر 2014 سے یہ کمار پرانتھا نامی جو سری لنکن شہری ہے اس فیکٹری میں بطور پروڈکشن انچارج جو ہے وہ کام کر رہا تھا. اور آج صبح 11 بجے کے بعد جو ہے یہ واقعہ رپورٹ ہونا شروع ہوا اور معاملہ یہ سامنے آیا کہ پرانتھا کی جانب سے خدا نخواستہ توہین مذہب کے جو کارروائی کی گئی ہے یا کوئی عمل کیا گیا ہے جس پر مشتعل ہجوم نے اسے جو ہے وہ قتل کیا ہے. لیکن جیسے جیسے پھر یہ معاملہ کھلتا گیا تو چیزیں سامنے آتا شروع ہوئیں کہ ایکچول واقعہ ہوا کیا تھا. معاملہ یہ ہے کہ اس فیکٹری میں کچھ پینٹ کا کام چل رہا تھا پچھلے کافی دنوں سے, اور اس پینٹ کے کام کے حوالے سے آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی پروڈکشن انچارج ہو, فیکٹری کے مالکان ہو, گھر میں کوئی سینئر فرد ہو, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کام کو جلدی سے نپٹا دیا جائے. تو اسی بحث و تکرار کے دوران ہی مبینہ طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کمار پرانتھا سے جو ہے کوئی فلیکس جو ہے وہ پھاڑ کے نیچے زمین پہ پھینکی گئی یا ڈسٹ بن میں پھینکی گئی, جس کے رد عمل میں ان نوجوانوں نے, جن کا اقبالی جرم بھی آ چکا ہے, ان نوجوانوں نے ایک پورے موب کو, پورے ہجوم کو اپنے ساتھ ملایا اور اس پورے ہجوم نے اس کو پہلے تشدد کرتے ہوئے فیکٹری سے باہر نکالا اور بعد ازاں اسے آگ لگا کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا. تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اس واقعے کو جب صبح سب سے پہلے جو ہے وہ چند جو رپورٹرز تھے جن کے علم میں یہ بات آ چکی تھی, میرا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے, ہم نے کوشش کی کہ اس کو اس طرح رپورٹ نہ کیا جائے جس طرح سے ابھی جو پہلی پکچر سامنے آ رہی ہے کہ کسی نے گستاخی کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور ہمارے جو انبیاء کرام میں سے کسی کی توہین کی ہے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسی خبر چلائی گئی تو پورا شہر امڑ آئے گا اور بغیر تحقیق کے جو ہے یہ آگ پھیل جائے گی. تو ہم نے تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس خبر کو روک کے رکھا, اور جب چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد یہ رپورٹ کیا گیا اور متعدد چینلز کی طرف سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس واقعے کو اس طرح سے رپورٹ کیا جائے کہ جو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی رپورٹ ہو جائے اور کسی طرح کا کوئی انتشار جو ہے وہ بھی پھیلنے سے بچایا جائے. اشفاق صاحب, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاسفیمی کا واقعہ ہے, کیا یہ واقعی بلاسفیمی کا واقعہ ہے؟ جی بالکل زنیرہ, توہین مذہب کا یہ کیس ہے یا نہیں ہے, اس کا یہ عمل, اس کا جو مطلب کسی بھی سٹیکر کو, فلیکس کو پھاڑ کر جو ہے وہ پھینکنا, اور جس طرح سے وہ جو دو نوجوان جنہیں اب گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا جو بیان سامنے آیا ہے, ان کے بیان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی عالم دین ہی بہتر طریقے سے اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے کہ کیا اس کا یہ عمل توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا. لیکن یہ سوال ضرور اٹھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہب کی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے جو علماء اکرام ہیں, اکابرین ہیں, یہ ایک ہی ایشو کے اوپر اس حد تک ہائپ کریٹ کرتے ہیں, اس حد تک اپنے کارکنان کے جذبات ابھار دیتے ہیں کہ وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں, اور پھر اسی ایشو سے جب انہوں نے یو ٹرن لینا ہوتا ہے تو یہ عقلی دلیل اور بعض اوقات قرآن و حدیث سے بھی دلائل نکال کر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں اور اپنے یو ٹرن کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. اور اگر یہ گنجائش ان کے لیے موجود ہے تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ محض اپنے سیاسی مقاصد یا دیگر مقاصد کے لیے بہت اپنے کارکنان کو جو ہے وہ اس بلندی پر پہنچا دیتے ہیں جذبات کی, جہاں پر ان کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا ہمارے مذہبی اکابرین کو کہ وہ ہر بات پر لوگوں کو مشتعل کرنے کی بجائے ان کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین کی طرف لے کر آئیں, اور اس سے وہ واقعات جو جنرلی توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں وہ بھی جسٹیفائی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی, نہ ان لوگوں کی طرف سے, نہ ان اکابرین کی طرف سے جو ان بچوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں
اور بالآخر ایسے نتائج جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اب تک جو ہے وہ 2 مرکزی ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں اس پر. اب چونکہ یہ معاملہ اس کو وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے، صوبے کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے نوٹس لیا ہے. آئی جی پنجاب پوری انتظامیہ متحرک ہے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے، اس کے علاوہ موبائل لوکیشنز کی مدد سے. بہت جو جدید تکنیک پولیس استعمال کرتی ہے ان سارے سورسز کو استعمال کرتے ہوئے پولیس نے اب تک جو ہے وہ 100 سے زائد ملزمان کو پکڑ لیا ہے. باقیوں کے بھی لیے بھی جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور یہاں پر قابل ذکر بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آج صبح جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ کیا واقعی یہ توہین مذہب کا واقعہ ہے یا نہیں ہے. اس وقت تمام وہ تنظیمیں جو سوشل میڈیا پر اور ہر وقت جو ہے وہ پرتشدد نظر آتی ہیں وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے تھے. ابھی انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ کیا یہ واقعہ جینولی ہی توہین مذہب کا ہے بھی یا نہیں ہے. یہ تو بعد میں کھلانا کہ اس واقعے کا توہین مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مبینہ طور پر اب تک کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن وہ جو سوشل میڈیا پر لوگوں کو آنکھیں نکالتے تھے، ذرا سا اختلاف برداشت نہیں کرتے تھے، جب ان کو لگا کہ ہمارے پر جل سکتے ہیں تو فوراً ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک رویہ ہے جو بحیثیت قوم اس کا ہم شکار بھی ہیں اور اس کے ہم ذمہ دار بھی ہیں. اشفاق صاحب، آر پی او گجرانوالہ اور جو ڈی پی او سیالکوٹ ہیں اور اس کے بعد پھر آئی جی پنجاب ہیں اور عمران خان ہیں، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نوٹس لے لیا، لیکن آج تک نوٹسز تو لیے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی. اور انہی سزاؤں کی وجہ سے لوگوں کی جو جھجک ہے وہ اس حد تک کھل چکی ہے کہ ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے کسی پہ بھی بلاسفیمی کا الزام لگا کے کچھ بھی کر دیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل زنیرہ، جہاں تک سزا اور جزا کا تعلق ہے وہ تو صرف ان ہمارے توہین مذہب کے واقعات اور اس طرح کے واقعات میں ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سالہ سال ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں جو ہے وہ خوار ہوتے رہتے ہیں. تو عدالتوں کا ہمارا جو گرتا ہوا معیار ہے وہ عالمی اداروں کی رپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس حد تک وہ ان کا معیار گرتا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف اس ایشو پر نہیں ہے بلکہ ہر ایشو پر ہے. ہاں، سزا اور جزا اگر نہیں ہوگی تو کس طرح ممکن ہے کہ آپ کسی معاشرے میں امن قائم کر سکیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، جو ناانصافی ہے اس کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ ناانصافیوں کا یہ ایک جو سلسلہ ہے وہ مذہب سے لے کر ہمارے گھریلو معاملات تک جو مسائل ہیں، جو جائیدادوں کی تقسیم ہے، جو دیگر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، اور اخلاقی طور پر ہم بحیثیت قوم جہاں کھڑے ہیں یہ سب کو پتہ ہی ہے. تو ہر طرح کے اخلاقی، قانونی اور جتنے آئینی مسائل ہیں وہ سارے ہمیں درپیش ہیں. اور انہی میں سے ایک یہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، اس سسٹم کی سلو ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی ہے جو چل رہا ہے. جی تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہمارے ذرائع کے تھرو آپ تک اصل واقعہ اور اصل خبر پہنچ چکی ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آر پی او گجرانوالہ، آئی جی پنجاب راؤ سردار اور عمران خان ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے واقعے کا نوٹس لے لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ نوٹسز لیے جاتے رہیں گے؟ کب تک ملزمانوں کو، میں کہتی ہوں ایسے چوکو چراہوں میں تو ملزمان کو سزا ہونی چاہیے، نہ کہ وکٹمز کو. آپ یہ دیکھیں کہ بلاسفیمی کا الزام لگا کر ایک گارڈ نے ایک بینک مینیجر کو قتل کیا تھا. آپ لوگوں کے سامنے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. سارا موب بنا جانچ پڑتال کیا کہ کیا واقعی یہ واقعہ صحیح ہے اس شخص کے پیچھے لگ گیا تھا. لیکن بعد میں جب پولیس نے اپنی جانچ پڑتال کی تھی تو پتہ یہ چلا تھا کہ وہ گارڈ جو تھا اس کی پرسنل دشمنی تھی، اس نے پرسنل اپنا گرج نکالا تھا. اس شخص نے، اس بینک مینیجر نے کسی قسم کی کوئی بلاسفیمی نہیں کی تھی. اور اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے سانحہ ساہیوال ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سیالکوٹ میں آج سے کئی سال پہلے 2 بھائیوں کو دردناک طریقے سے اسی طرح موب نے مارا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عثمان مرزا والا کیس ابھی تک اسلام آباد میں پھنسا ہوا ہے. اسلام آباد کا ایک اور کیس آپ کو یاد ہے ملزم ظاہر جعفر کا. جب تک ملزمان کو سزائیں نہیں ہوں گی، عابد ملی والا واقعہ آپ دیکھ لیں، موٹر وے والا، کیا ہوا، کس کو سزا ملی؟ بس نوٹسز لیے جاتے رہیں گے
اور اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر چاہے کسی شخص کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, جو بروٹیلٹی ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو موب نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.